آج کے دن کے حوالے سے دن کی مناسبت سے کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین اما بعد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ یا فزت ورب الکعبہ۔ یہ دونوں جملہ آج کی صبح یعنی 19 کی فجر کے وقت جب میرے مولا کو ضربت لگی مسجد کوفہ میں نماز فجر کے دوران، تو یہ ضرب کھا کہ حضرت علی جیسی شخصیت نے جو جملہ ادا کیا وہ جملہ تھا فزت برب الکعبہ یا فزت ورب الکعبہ۔ بہرحال دونوں روایات میں موجود ہے، علماء موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم یعنی رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو میں اس جملے پہ اکثر سوچتا ہوں کہ علی، یہ آپ کی زندگی کا آغاز کامیابی سے ہو رہا ہے، تو آج آپ کامیاب کیسے ہو گئے؟ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا گھرانہ کائنات میں اگر سب سے خوبصورت خاندان کوئی ہو تو وہ خاندان بنی ہاشم، وہ میرے رسول کا خاندان۔ نسبت ہو تو سب سے خوبصورت نسبت ہے کہ رحمت للعالمین کا بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر ولادت ہو رہی ہے تو اس کی کعبے میں ہو رہی ہے۔ جو اللہ کے گھر میں آ رہا ہو، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اللہ کسی کو اپنے گھر میں بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے کامیابی۔ تو یا علی، اب وہ آنکھ نہیں کھولتے، 3 دن کعبے میں رہتے ہیں اور ماں پریشان کہ بچہ کھا نہیں رہا، بچہ بول نہیں رہا، بچہ آنکھ نہیں کھول رہا، اور میرا رسول آ گیا۔ جب رسول آیا، آغوش رسالت لی، گرمی آغوش رسالت نے اب علی نے آنکھ بھی کھولی، یعنی پہلا گھر علی کا، اللہ کا گھر، پہلی زیارت۔ تو میں کہتا ہوں رسول کی زیارت کا سبق تو مولا امیر المومنین نے سکھایا ہمیں کہ کوئی آنکھ نہیں کھلے گی سوائے رسول کے لیے۔ علی نے آنکھ نہیں کھولی، 3 دن آنکھ بند رہی۔ جب کیا ہے رسول کی آغوش آئی، وہ گرمی رسالت کو لمیا امامت نے، تو آنکھ کھولی، کھانا بھی نہیں کھایا، غذا بھی نہیں لی، دودھ بھی نہیں لیا۔ پہلی غذا لعاب دہن رسول لے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر ان کی نسبت جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر پوری زندگی ہم دیکھتے چلے آئیں، آپ ایک ایک موڑ کو دیکھ لیں، وہ دعوت ذوالشیرہ کا موقع دیکھیں کہ جب تمام بڑے بڑے مکے کے قریش کے سردار رسول کا ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں۔ حضرت ابو طالب ایک دن دعوت کرتے ہیں، آتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، جب میرا رسول کھڑا ہوتا ہے بولنے کے لیے سب اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں سن رہا۔ دوسرے دن دعوت ہو گئی، پھر ابو طالب نے دعوت کی، پھر بٹھایا، پھر کہا میرے بھتیجے کی سنو، کوئی نہیں سنتا۔ تیسرا دن آیا، پھر سارے سردار جمع ہوئے، پھر کھانے کے لیے آئے، اور پھر جب میرا رسول کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ کلام کرے، اب حکم آ گیا ہے کہ پیغام دیجئے اسلام کا۔ اب عشیروں سے، رشتہ داروں سے نکل کے عمومیت تک جانا ہے۔ اچھا، وہ دعوت آ رہی ہے اور پھر کیا ہے، یہ کھڑے ہو جاتے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں بیٹھ جائیے، آج میرے بھتیجے کی سن کے جانا ہے۔ ادھر رسول، ادھر ابو طالب، اور ایک کمسن بچہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ جب رسول نے اپنا کلام مکمل کیا، کون ہے میری ساتھ دے گا، کون ہے میرے دین کو آگے بڑھائے گا؟ تو وہاں ایک نحیف بچہ 10 سالہ جسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو اس وقت رسول فرما رہے ہیں کہ علی انت وزیری، تم میرے وزیر ہو، تم میرے وصی ہو، تم میرے جانشین۔ کامیابی تو ہو گئی، رحمت للعالمین نے کہا تم میرے وزیر۔ اللہ اکبر۔ جو کائنات کا سربراہ ہو اس کی وزارت ملے اور کامیابی نہیں ہے تو علی کے لیے اور کامیابی، 10 سال میں کامیابی تھی۔ ہجرت کا موقع آیا، میرا رسول جا رہا ہے، سبحان اللہ، بستر رسول پر سو رہے ہیں۔ کہنے والوں نے بہت خوب کہا کہ سوئے تھے تو علی بن کے، لوگ ساری رات رسول سمجھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نفس رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر کیا ہے وہاں امانت داری، وہ صادق اور امین بھی ہے تو امانت داری بھی اگر رسول دے کے جا رہے ہیں مکے والوں کی، وہی جو جان کے دشمن ہیں
تو علی مرتضیٰ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اپنے اہل حرم کو تو رسول علی مرتضیٰ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، آپ لے کے آئیے گا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ شب ہجرت کہ جب کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ منزل ہے کہ جو اپنے نفسوں کو بیچ کے مرضی الہی کو لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر وہ منزل آ جائے اگر میں کہوں کہ جی ہاں وہ جنگ بدر کا بھی واقعہ آپ نے سنا ماشاءاللہ، کل ہی بات ہوئی کہ جنگ بدر میں مین آف دی بیٹل آف جنگ بدر کون ہے؟ علی مرتضیٰ۔ مور دین 50% مشرکین کو مارنے والے علی مرتضیٰ۔ یہ تو کامیابی ہے، جس بدر کی گواہی، جس بدر کی نوید خدا سنا رہا ہے، یعنی یوم الفرقان کے دن۔ اللہ اکبر، وہ جو ملائکہ کی تلوار ہے، ملائکہ آئے مدد کے لیے، وہ مدد ساری کی ساری ملائکہ کی کس تلوار میں مدغم ہو گئی؟ وہ علی کی تلوار ذوالفقار تھی۔ یا یوں کہیے کہ وہ جب خود احد کا میدان ہو تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا جنگ خندق کا موقع آ جائے تو پھر کیا ہے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اللہ اکبر، اس سند کے بعد کسی کو یہ سند مل جائے کہ اس کی عبادت کی فضیلت ثقلین کی عبادت سے افضل، خیر من ثقلین، دونوں روایت سے آئی، یعنی اب میں کہوں نہیں، پھر اور آگے آ جائیے، رسول کی وہ چہیتی بیٹی کہ جسے خداوند عالم نے بڑی شان سے بنایا، سیدۃ النساء العالمین بنایا، جسے کیا ہے طہارت کی ملکہ بنایا، جسے بابا کی کیا ہے ام ابیہا بنایا، وہ شہزادی جس کا کہتے ہیں کہ نکاح لوگوں کا کہ عرش پہ طے ہوتا ہے، عرش پہ تو ایک ہی نکاح طے ہوا تھا، اس نکاح کا نام ہی علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا تھا، کہ جب طے کر کے خدا نے، ویسے سارے رشتے آسمانوں پہ بنتے بے شک، لیکن جو بالکل سند کے ساتھ جبریل نے آ کر کے خبر سنائی، نبی سنائی کہ ہو گیا ہے، اب آپ نے یہاں پر اس کو عکس کرنا ہے، یعنی قرآن وہاں سے آتا ہے، کتاب کی صورت میں ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، یہ نکاح بھی نزولی نکاح۔ اللہ اکبر، یہ فاطمہ الزہرا کی ذات علی مرتضیٰ کے حصے میں آئے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی تو کامیاب ہو گیا، بنت نبی جس کے گھر میں آ جائیں، اللہ اکبر، اس سے بڑا مقام نہیں، وہ سند مل رہی ہے، وہ نسل مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کی سب سے خوبصورت نسل۔ آج بھی ہر انسان کون سی نسبت چاہتا ہے؟ میں سید ہو جاؤں، میں آل رسول ہو جاؤں۔ اللہ، یہ فخر و افتخار کس کے گھر میں آ رہا ہے؟ یہ علی مرتضیٰ کے گھر میں آ رہا ہے۔ میں کہوں کون سے وقت کو ہم گنایا جائے؟ اب پورا ایک لمبا سلسلہ اگر اس کو گنایا جائے، وہ ساری چیزیں پھر میں کہوں گا کہ جب غدیر قم کا مقام آ جائے، تفصیلی خطبہ دے رہا ہے میرا رسول، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اکبر، ہے وہ سند آ رہی ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ آج اگر سارے مسلمان علی کو مولا کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس ہی لیے کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے، یہ بتا کے گئے رسول جاتے ہوئے کہ دیکھو علی کو مولا ہی جاننا، علی کو اس ہی منزل پہ دیکھنا، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ اگر سارے شجر قلم بن جائیں، ساری زمین قرطاس بن جائے، سارا سمندر سیاہی بن جائے، تو علی کی فضیلت کو نہیں لکھ سکتے۔ فخر الدین امام رازی کیا کہتے ہیں؟ میں نے 300 سے زیادہ آیتیں ایک علی مرتضیٰ کی شان میں جو میں گن سکا ہوں 300 سے زیادہ آیتیں ایک علی کی شان میں نازل ہوئی۔ کسی نے بہت اچھی بات مورخ نے لکھی کہ تمام اصحاب کی فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن اگر تمام اصحاب کی فضیلتوں کی شان میں جو رسول نے فرمایا ہے وہ ایک طرف، اور ایک علی مرتضیٰ کے لیے میرے رسول نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ایک طرف۔ اللہ اکبر، فزت برب الکعبہ، علی اب آپ، لیکن علی انتظار کر رہا ہے، بار بار جنگوں میں جاتا ہے میرا مولا،
شہادت کے لیے جاتے ہیں، غازی بن کے لوٹ کے آتے ہیں، ایک تمغہ ملتا ہے، ایک افتخار ملتا ہے، ایک اسٹار ملتا ہے۔ جب جنگ سے واپس آتے تھے میرا رسول ایک علی کو اسٹار دیتا تھا، لیکن علی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اصحاب خوش ہو رہے ہوتے تھے، علی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ پروردگار یا رسول اللہ، میں تو لقاء اللہ کے لیے جانا چاہ رہا تھا، میں تو لقاء اللہ کے لیے گیا تھا، میں تو شہادت کے لیے گیا تھا، خدا نے مجھے غازی بنا دیا۔ وہاں رسول یہ سند دے کے بھیجتے، علی گھبراؤ نہیں، جتنی خوبصورت تمہاری شہادت میں، 2 جملے بعد میں اگر ہوگا تو صرف بتا دوں کہ دیکھیں مہینہ رمضان المبارک سید الشعور ہے، آخری عشرہ، یعنی اب تاخراتیں شروع ہو گئی، اب اعتکاف شروع ہو گیا، اب اللہ کے گھر میں قیام شروع ہو گیا، علی مرتضیٰ کے آغاز کر رہے شہادت سے۔ وہ کون سا وقت لوگے؟ فجر کا وقت، سب سے خوبصورت وقت۔ جگہ کون سی شہادت کے لیے؟ اللہ اکبر، مسجد سے محراب سے بہتر کوئی شہادت کی جگہ نہیں۔ اچھا حالت کون سی ہونی چاہیے؟ تیری بارگاہ میں پیشانی رکھی ہوئی ہو اور اس وقت ضرب لگے، اللہ اکبر۔ یہ شہادت خدا بند عالم نے اتنی خوبصورت شہادت علی مرتضیٰ کو دی۔